السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت کے حالات آپ کی خدمت میں امریکہ اور اسرائیل اور ایران میں جو جنگ ہو رہی ہے، امریکہ اور اسرائیل ایران کو نشانہ بنایا اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنی صاحب کو نشانہ بنایا، اور نشانہ بنا کر کے آیت اللہ خامنی اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ مگر ہمارے بھارت کے کچھ لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ کوئی تو بھارت کا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جناب آیت اللہ خامنی صاحب کے حق میں دعا کی جائے، اس ملک کے حق میں دعا کی جائے کہ اللہ پاک اس ملک پر اپنا کرم فرمائے، اور دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے حق میں دعا نہ کی جائے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں ان کے حق میں کیوں نہ دعا کی جائے؟ کہا وہ تو شیعہ ہیں، وہ تو شیعہ ہیں اور ان کے حق میں ہمیں دعا نہیں کرنی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بڑے عالم دین، سنیت کے بڑے عالم دین مولانا ثاقب رضا یہ ایران کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں، ان کی ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور مولانا قمر الزمان غنی صاحب بھی ایران کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں، اور بریلی کے بڑے مولانا شہاب الدین رضوی صاحب بھی کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بھی کلپ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو چلیے آپ کلپ کو دیکھیے اور سنیے۔ جنہوں نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ ابھی 1-2 ماہ قبل آئرن ڈوم کی کہانیاں یہ دانشورہ میں سنا رہے تھے، وہ کہتے تھے وہاں چڑیا بھی اندر نہیں جا سکتی، لیکن پھر دنیا نے میزائل جاتے دیکھے، کیسا خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ نہیں ناقابل تسخیر ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آسمان سے اترے ہیں، کیوں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ خدا چاہے تو ممولے سے شہباز کو لڑا دے، وہ تو ابا بیلوں سے ہاتھی مروا دے گا۔ تو اللہ جل شانہ کمزور نہیں ہوا، اس کی تدبیریں ابھی ختم نہیں ہوئی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ میرے اللہ نے اس امت کے تنے نازک کے اندر زندگی کی لہریں پیدا کر دی۔ اگرچہ آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، پیغمبروں نے جنگیں لڑی ہیں، اس کے نقصان پیغمبروں نے اٹھائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے تو نہیں جھول رہے۔ تو یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے۔ آل اسلام و یالو ولا یولا علیہ، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا۔ اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔ یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا، ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا، جن کو بھوک اور پیاس سے تڑپا کے مارا گیا۔ آج ان بچوں کا بدلہ لیا۔ 13,000 پہ غالب آیا کرتے تھے، مگر آج یہ تجربہ نہیں ہے۔ آج دشمن ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے کمزوروں کو ہر روز بے دردی سے شہید کر رہا ہے، اور دولت مند کروڑوں کے مالک دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تیل سپلائی کر رہے ہیں، اندر سے ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ تو شیعہ ہے، میں کہتا ہوں جب جنگ کا معاملہ ہو یہ نہیں، پھر ایک قوم کی حیثیت سے جنگ کرنی ہوگی۔ لیکن وہ غازہ میں مارے جا رہے ہیں، کیا وہ سب شیعہ ہیں؟ کیا وہ شہید ہو رہے ہیں؟ کیا وہ سب شیعہ ہیں؟ کیا دشمنوں نے یہ بات پھیلا کر کے وہ مسلمان جو کہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی؟ ایران کے سپریم لیڈر مولانا آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت صرف ایران کی عوام کے لیے غم اور دکھ کی بات نہیں، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے غم اور دکھ کی خبر ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سپریم لیڈر کے خلاف بہت سالوں سے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان کو ختم کر دیا جائے،
اور ان کو ختم ہی کر دیا گیا۔ آج ضرورت تھی ایران کو ان کے سہارے کی، ان کے دشا نردیشوں کی۔ اس مشکل کی گھڑی میں ان کی موجودگی زیادہ ضروری تھی، مگر اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو گیا۔ جی ایران کے ساتھ میں امریکہ اور اسرائیل کی ظلم اور زیادتیاں بڑھ گئی ہیں، اور وہاں تمام انٹرنیشنل قانونوں کو توڑتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بمباری کی گئی۔ اسکول پہ بم مارے گئے، 50 سے 100 کے آس پاس بچے اور بچیاں شہید ہوئی ہیں۔ اب ایران کی استھتی یہ ہے کرو یا مرو، اور ایران کے اور بھی جو ان سے ہمدردی رکھنے والے سنگٹھن ہیں ان کی بھی استھتی یہی ہوگی۔ تو ٹرمپ نے پوری دنیا کو جنگ میں ڈھکیل دیا ہے۔ جی اب پوری دنیا کے جو ذمہ دار سربراہان مملکت ہیں ان کو چاہیے کہ جنگ کسی بھی صورت میں جتنی جلدی ممکن ہو اس کو روکا جائے۔ تو دوستو، آپ نے مولانا ثاقب رضا اور مولانا قمر الزماں اور مولانا شہاب الدین صاحب کی اس کلپ کو سنا، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے۔ آپ سبھی کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی دولتوں سے آپ سبھی کو اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو عروج عطا فرمائے، بلندی عطا فرمائے، اور ہر زمینی اور آسمانی بلاؤں سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ایران پر اپنا خاص کرم فرمائے، ایران کے لوگوں پر اللہ پاک خاص کرم فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔